الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى صحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين وہاں کیا جو تو کرم ہے شان بطحا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شان بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر رکابوں کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر رکابوں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے
مالک ارض و سما بھی ہے اور مالک کون و مکان بھی، بے مثل بھی وہی ہے اور بے مثال بھی وہی ہے، عرش و فرش کا مالک بھی وہی ہے، انس و جنس کا مالک بھی وہی ہے، اور درود و سلام اللہ کے اس محبوب پر جن کے صدقے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، مجھے اور آپ کو اس کائنات میں بسا کر انہی کے صدقے ہمارے عیبوں کو چھپایا گیا۔ اللہ کی خدمت اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آج کی جمعہ المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ برادران اسلام، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ماہ ربیع الاول شریف ہمارے درمیان جلوگر ہے۔ اس نسبت سے آج قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، سورۃ الحدید مدینہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں نازل ہوئی۔ محدثین فرماتے ہیں اس کی چند آیات بینات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کا اکثر حصہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں نازل ہوا۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنا ذکر کرنا سکھایا ہے، اور حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ابتدائی آیات کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر ارشاد ربانی کچھ یوں بیان فرمایا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ فرمایا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وهو بكل شيء عليم، اور وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کو مدارج النبوہ کے ابتدائی خطبے میں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورت کی آیت کی شان ہے کہ یہ آیت مبارکہ شان خدائے لم یزل کو بھی بیان کرتی ہے اور شان مصطفیٰ کو بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان کو اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور شان مصطفیٰ کو بھی اسی شان سے بیان کرتی ہے۔ دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو اس آیت سے رب کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور مصطفیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیت مبارکہ کے دونوں پہلو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے لیے کلمۃ الحق عرض کرنا آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی حمد اس آیت مبارکہ سے کس طرح ظاہر ہے کہ مالک ارض و سما اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اسی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے، اور وہی آخر ہے۔ وہ جب حکم فرمائے گا قیامت قائم ہوگی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی اس کی حکومت ہوگی۔ وہ ظاہر ہے اور اس کی قدرت کے نظارے کائنات عالم میں کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی
دلیل ہے. جس مقام پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام فرما تھے اس کے بالکل سامنے ایک شہتوت کا درخت تھا. امام شافعی نے اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا یہ درخت بتا رہا ہے کہ خدا ایک ہے. اس نے کہا جو چیز نظر آئے آپ اس کو خدا کے ایک ہونے کی دلیل مان لیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اس درخت کے پتے کو اگر بکری کھائے تو دودھ بنتا ہے، ہرن کھائے تو اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اگر شہد کی مکھی اس کے پتے کو چاٹ لے تو اس میں شہد پیدا ہوتا ہے. پتا تو ایک ہے، پتا تو ایک ہے، لیکن تینوں جانداروں نے جب اس کا استعمال کیا ہر ایک میں الگ الگ اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی ہے جو اس کے الگ الگ اثرات اپنی مخلوق کو عطا فرما رہا ہے. وہ پروردگار ہے جس نے ایک ہی پتے کو شہد کی مکھی کے اندر شہد بنا دیا، ایک ہی پتے کے اثر کو ہرن میں خوشبو بنا دیا، ایک ہی پتے کے اثر کو اس نے دودھ بنا دیا. فرمایا کائنات عالم کا یہ نظام قیامت تک رہے گا. جب بکری کھائے گی تو جسم میں دودھ بنے گا، شہد کی مکھی اس کا استعمال کرے گی تو شہد بنے گا، اور فرمایا اگر ہرن کھائے گی تو اس میں کیا پیدا ہوگی؟ خوشبو پیدا ہوگی. فرمایا یہ نظام بتا رہا ہے کہ خدا ایک ہے. کائنات عالم کے اندر ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے نظارے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر. اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. جو اس کی قدرتوں میں اس کے کرشموں کو دیکھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا خدا ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اور وہی اپنے بندوں سے پوشیدہ بھی ہے، شہرت کے سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن انسان اسے دیکھ نہیں سکتا. وہ حشر میں اپنے جلوے دکھائے گا، وہ حشر میں اپنے نظارے کرائے گا. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ امت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اول بھی مصطفیٰ ہے، ظاہر بھی مصطفیٰ ہے، پوشیدہ بھی مصطفیٰ ہے اور آخر بھی مصطفیٰ ہے. اب آپ کہیں حضور اول کیسے ہیں؟ ماہ میلاد مصطفیٰ میں سرکار پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں، حضور کی محبت میں گلی گلی ذکر مصطفیٰ کرنے والوں اور 12 ربیع الاول شریف کی مقدس ساعت کا انتظار کرنے والوں، اس بات پر غور کیجئے گا اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات عالم میں اولیت کیسے عطا فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے خالق دو جہاں، مالک دونوں مقام، بے مثل و بے مثال پروردگار عالم نے اس کائنات کو وجود عطا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ایک محفل کو سجایا اور اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواحات مقدسات بھی خاموش رہی. رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا بلا تو ہی تو ہمارا رب ہے مولا. سب سے پہلے عالم ارواح میں جس نے رب کی ربوبیت کا اعلان فرمایا وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اسی لیے رب تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا اور قرآن کہتا ہے رب تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جماعت انبیاء سے وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے پاس تو رسول رحمت تشریف لے آئیں جو کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم نے کرنا یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا جب میرے محبوب آ جائیں اور تمہارا زمانہ ہو، لوگ تمہاری اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہوں، لوگ تمہاری عزت اور عظمت کے نعرے لگا رہے ہوں، ایسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اقلیت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام کی جماعت میں سب سے پہلے خالق دو جہاں کی عزت اور عظمت کا نعرہ لگایا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ انبیاء سے وعدہ لیا کہ ان کے ذکر بھی کرو گے، ان کے چرچے بھی کرو گے، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب میں موجود ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں جسے شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اولیت کو اپنے محبوبوں میں بیان فرمایا، اپنے غلاموں میں بیان فرمایا، تاکہ لوگ مجھ سے محبت کریں، کیونکہ جو حضور سے محبت کرے گا وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جناب جبریل امین سے سوال کیا، فرمایا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جناب جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنی عمر کے بارے میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب رب تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے دیکھا ایک نور ظاہر ہوتا تھا جو 70 سال کے بعد ظاہر ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل میرے پروردگار کی قسم وہ نور میں محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، پتہ یہ چلا میرے آقا علیہ السلام کو رب نے کائنات عالم میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا علم بھی عطا فرمایا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، اول و آخر سب کچھ جانے، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب و بعید، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب
هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن. میرے محبوب کی شان یہ ہے وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، وہ ظاہر بھی ہیں، اور وہ تم سے پوشیدہ بھی ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، حضور کی شان آخرت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق میں سب سے اول ہیں، پر بعثت میں سب سے آخر میں تشریف لائے. اب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر. فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماحی ہوں. اور ماحی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے. اور اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کفر کو ہمیشہ کے لیے زیر فرما دیا. جب جب کفر سر اٹھائے گا، اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے ذریعے پھر سے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما دے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، ہم اہل ایمان پر بار بار مشکل ترین وقت آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور کیوں وقت آئے گا؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا وہ اللہ کا نبی ہے، پر آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اے میرے آقا سے محبت کرنے والوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ گلی گلی حضور کا ذکر پرنور کریں، میلاد مصطفیٰ کی محفل کریں، اس لیے کہ جب حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے تو پھر نسلوں میں عقیدہ ختم نبوت کے محافظ پیدا ہوتے ہیں. آج باری باری بے در پہ مسلمانوں پر شبخون مارا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے میں چیک کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں مضبوط کرنا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک شان یہ بیان کی کہ وہ اول ہیں، تو دوسری شان بیان کی کہ وہ آخر ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی کائنات عالم کے اندر بے مثال پائی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں گود تھی، اور وہ کہنے لگے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، مجھے میرے رب نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں تو پھر اس گو کو کہیں کہ یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے. اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لوں گا. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، چشمے پلک نے یہ منظر دیکھا. اس شخص کے ہاتھ میں جو گو تھی اس نے اسے زمین پہ چھوڑ دیا. آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، جانور کبھی عربی یا اردو بولا نہیں کرتے، پر نظام قدرت یہ ہے جب بات آ جائے پیارے مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے آمنہ کے نام کی، جب آمنہ کے نام عبداللہ کی جان سید ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، رب اپنے نظام کو بدل دیتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے. دنیا نے دیکھا ہے وہ بولتی نہیں ہے، انسانوں کی طرح بات نہیں کرتی، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آئی، حضور کی عزت و عظمت کی بات آئی، وہ جانور بولنے لگا انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ تو آخری نبی ہیں. جب اس جانور نے حضور
بیان کیا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے حضور کا وفادار ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ اپنے دل کے گلدستوں میں اس طرح سجا لیجئے کہ جسم سے روح تو جدا ہو جائے پر یہ عقیدہ ہم سے جدا نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اب قیامت اس وقت قائم ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین، جب اس امت میں 30 دجال ظاہر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے کیا بنایا ہے؟ آخری نبی بنایا ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسم گرامی ہے، حضور نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عاقب کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جس کے قدموں میں حشر قائم ہوگا وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، اس آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ، پہلا حصہ هو الاول والآخر والظاہر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نبوت اس امت پر ایسی ظاہر ہے کہ اس امت کے تمام مسلمان ہو یا کافر وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اتنی ظاہر ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن پتھروں سے گزرتے ہیں وہ پتھر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اتنی ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن درختوں سے گزرتے ہیں وہ درخت بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اس قدر ظاہر ہے کہ چاند کی جانب انگلی مصطفیٰ اٹھ جائے تو چاند کبھی مشرق میں جھکتا ہے، کبھی مغرب میں جھکتا ہے، کبھی شمال میں جھکتا ہے، کبھی جنوب میں جھکتا ہے، اور یوں جھوک جھوک کر بتاتا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کو پہچانتا ہوں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اس قدر ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو سورج بھی پہچانتا ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر بتاتا ہے لوگوں تم ان کا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو پر میں ان کو پہچانتا ہوں، تبھی تو پلٹ کر ان کو سلام کر رہا ہوں۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت لوگوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، شریف پر، پرند پر اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شے پہچانتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو ہرن نے حضور کا چہرہ پر نور دیکھا تو آقا سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آپ مجھے اپنی امان دلا دیجئے، تو میرے آقا نے اسے اپنی امان عطا فرما دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جانور پہچانتے ہیں، اسی لیے مدینے کے اونٹ اپنی فریاد سنانے کے لیے میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تشریف لے گئے اور سفر میں حضور دوپہر کا وقت ہوا، آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ منظر یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محو آرام فرماتے، ایک درخت
اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب آپ محو آرام فرما تھے تو ایک درخت جو اس مقام پر موجود ہے یہ وہاں سے چلتا ہوا آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر واپس پلٹ گیا۔ آقا اس کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے کریم آقا سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم یہاں میں آرام فرما ہوئے، یہ درخت بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، پروردگار آج ہم پر بڑا کرم فرما، آج ہم پر ایک بڑا احسان فرما، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے علاقے میں تشریف فرما گئے، مجھے یہ اجازت دے میں محبوب دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کرو۔ مالک ارض و سما، مالک کون و مکانے، اسے اجازت عطا فرمائی، وہ جڑے اکھیڑ کر حاضر ہوا اور سلام پیش کرنے لگا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا کسی علاقے میں تشریف لے جائیں، وہاں کے درخت بارگاہ خداوندی سے عرض کرے، یا اللہ تیرے محبوب تشریف لائے ہیں، اجازت دے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی حاضر خدمت ہو جائیں اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے۔ جب جانور، جب درخت اللہ رب العالمین سے اجازت لے کر حضور کی کسی علاقے کی آمد پر خوش ہوں اور سلام پیش کریں تو پھر امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ امتی کو حضور کی آمد میں کتنا خوش ہونا چاہیے؟ امتی کو سرکار کی ولادت پر کیا کیا کرنا چاہیے؟ درخت جو کر سکتا تھا اس نے اس کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت عطا فرمائی اور اس نے اپنے علاقے میں آمد مصطفیٰ کی خوشی جو منائی، وہ جڑے اکھیڑ کر حضور کے دربار میں آ گیا، سلام پیش کر کے اپنی جگہ پہ آ گیا اور امت کو پیغام دے دیا، جسے محبت ہوگی حضور سے وہ آمد مصطفیٰ پر خوشیاں ہی منا رہا ہوگا، جسے محبت ہوگی حضور سے وہ حضور کی محبت میں وہ سارے کام کر جائے گا جس کے کرنے سے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ اور اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی اس کے محبوب پر درود بھیجے، کوئی اس کے محبوب کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ سرکار کسی علاقے میں آئے، درخت محبت کا اظہار کریں اور ہم امتی حضور کی آمد پر اپنے آقا سے محبت کا اظہار نہ کریں تو بتائیے پھر حشر کے میدان میں سرکار سے کیسے شفاعت کا سوال کریں؟ ہمیں اپنے آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آقا کی آمد پر ہر وہ کام کرنا ہوگا جس سے خوشی کا اظہار ہو۔ لوگ بڑے عجیب ہیں، کسی کو جینے ہی نہیں دیتے، کسی کو سرکار کی محبت کا اظہار کرنے ہی نہیں دیتے۔ لوگوں کی اپنی گھر کی کوئی بات ہو تو لوگ قرآن حدیث کے مسئلے نہیں پوچھتے، لوگ دلائل نہیں پوچھتے، کوئی سوال بھی کر لے تو لوگ اس کی بات پر توجہ نہیں کرتے، کہتے ہیں جائیے بھائی صاحب اپنا کام کیجیے۔ بیٹے کی شادی پر کوئی گھر سجا لے اور آ کر بندہ سوال کر لے، یہ کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے؟ صحابہ نے کیا تھا تو کہتے ہیں جائیے آپ اپنا کام کیجیے، اور پھر ہم سے آ کر سوال کرتے ہیں آپ نے مسجد سجا لی، آپ نے گھر سجا لیا، آپ نے دکان سجا لی، آپ نے فیکٹری سجا لی، گلی گلی آپ نے چراغاں کر دیا، جھنڈے لگا دیے، کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے چراغاں کیا تھا؟ ارے بھائی سوال کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے کہ اس زمانے میں اس طرح کی لائٹیں یا بجلی کا کوئی نظام تھا؟ اگر ہوتا تو صحابہ کرام یہ سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیتے، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں کیا تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہر وہ طریقہ اختیار کرتے تھے حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، جس کے بارے میں کبھی کسی نے غور بھی نہیں کیا تھا۔ لوگ اپنی محبت
کرتے تھے. اظہار محبت کا انداز ہر زمانے میں بدلتا ہے. کسی کے طریقے پہ اعتراض کی کسی کو اجازت بولیے نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کسی کا کوئی طریقہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو تو پھر آپ اعتراض کریں کہ یہ جو عمل ہے یہ درست نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نادانی میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ پہ زخم ہو جائے اور وہ زخم خراب ہونے لگے تو دنیا اس کو مشورہ دے کہ ہاتھ کٹوا دیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ زخم خراب ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا علاج کرا لیں. کسی جگہ اگر آپ اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں کسی محفل میں کوئی غلطی دیکھیں، کسی شخص میں کوئی غلطی دیکھیں، آپ اس غلطی کی اصلاح کی بات تو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی شخص اس محفل کو ختم کرنے کا کہے تو ہم اس کی محفل کی بات والی بات نہیں سنیں گے. ہم اس ختم کر دینے والی بات کو نہیں سنیں گے. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، اور ہم امتیوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہمارے حضور ہیں اور اللہ کا فضل بھی وہ لیے حضور ہیں، اور اس پر ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، ہم آقا سے اپنی محبت کا اظہار کریں. اور اس کے لیے ہم ہر وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ کرنے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے. تو آئیے آج عزم کیجئے کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی ولادت کی خوشی منائیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور میرے آقا تو وہ ہیں جن کے آنے پر بیت اللہ بھی خوش ہوا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر چرند اور پرند خوش ہوئے. میرے آقا کی آمد پر کائنات عالم کی ہر شے خوش ہوئی. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم حضور کی آمد پہ زیادہ خوشیاں منائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کائنات عالم میں تشریف لائے، روایت میں آتا ہے الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ حضور کی ولادت جب ہوئی تو کعبۃ اللہ شریف سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گھر کی جانب جھکا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کعبہ بھی حضور کی آمد پر خوش ہو رہا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر کعبے سے آواز آئی کہ اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، آج وہ آ گیا ہے جو مجھے بتوں سے پاک کرنے والا ہے. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، آقا کی آمد پر تو کائنات کی بڑی بڑی ہستیوں نے ان کے آنے سے پہلے ذکر کیا ہے، اور ان کے آنے کے بعد تو کائنات عالم کا نظام ہی بدل گیا ہے. میں اور آپ بھی اگر حضور کی ولادت پر اپنے گھروں میں خوشی کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. ہم میں سے ہر شخص آج یہ عزم کرے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر میں محفل میلاد کرے گا. مانا کہ مہنگائی ہو گئی، ہم اس انداز سے محفل میلاد نہیں کر سکتے ہیں جس طرح آج سے 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہمارے ہاں گلیوں میں اور گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا تھا. لیکن محفل میلاد ہمارے لیے ایسی رحمت ہے، ایسی برکت ہے کہ اگر بغیر کسی چیز کے بھی سرکار کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. اگر گھر میں ہم نے محفل میلاد کیا لیکن لنگر نہیں کیا، میرے آقا تب بھی اسے
पास ये एहतमाम करने की कुव्वत नहीं है कि आप 100 लोगों को 200 लोगों को खाना पेश कर सके, ना करें। आप अपने घर में महफिल मिलाद सजाएं, उलमा को बुलाएं और सरकार का जिक्र करें, दुआ करें, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब क़यामत के दिन आपको बहुत सारा नसीब होगा। अपने घरों में हुजूर का जिक्र खैर कीजिए। और ऐ मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, आपकी खिदमत में भी गुजारिश है, अपने निज़ाम को बदलने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ लोगों का ये ज़हन बन गया है कि जहाँ पता होगा यहाँ लंगर शरीफ होगा, वहाँ हम एक के साथ एक फ्री हाजिर हो जाते हैं। और जहाँ पता हो कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो मुख्तसर सा होगा, तो वहाँ हम नहीं जाते। हम लंगर खाने वाले नहीं हैं, हम मुस्तफ़ा के नाम पर लंगर लुटाने वाले हैं। हम लुटा सकते हैं हुजूर के नाम पर, तो ऐसी महफिल में भी जा सकते हैं जहां कुछ भी ना मिले, क्योंकि हम किसकी मोहब्बत में जा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। और हमें तो जो कुछ मिलता है सदका हुजूर का है। तो अपने आका की मोहब्बत में आपके पड़ोस में महफिल हो, वहां हाजिर हो जाएं। इंशाअल्लाह कल बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा मस्जिद हाजा में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह मुनक्किद होने जा रही है। आप अहबाब में बाहिर बेनफ्लेक्स भी मुलाहिजा किए हैं, और आपको मैं अपनी जानिब से इब्तिदाइया की जानिब से दावत अर्ज कर रहा हूँ, कबूल कीजिए और आज अज़्म कीजिए इंशाअल्लाह आपने भी आना है, अपने घर के जवानों को भी लाना है, और कम से कम अपने एक पड़ोसी को भी लेके आना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे मुल्क के मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल तशरीफ लाएंगे, और खुसूसी खिताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद हामिद रज़ा महरवी दामत बरकातहुमुल आलिया और खलीफा हुजूर ताजुश शरीया हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़मान अली शाह जाफरी अख्तरुल कादरी दावत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ लाएंगे। आप अहबाब से गुजारिश है ज़रूर शरीक हों। अल्लाह ताला हम सब की आज की जुम्मतुल मुबारक की हाजिरी भी कबूल फरमाए, और कल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में भी शिरकत